بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے کورس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کورس میں ہماری 3 آورس کی ایک لیب بھی ہوگی جس میں ہم مائکروسافٹ ورڈ، پاور پوائنٹ اور ایکسل کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک کورس کمپلیٹ کیا تھا، جس میں بیسیکلی ہم نے بنیادی طور پہ جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ہنر اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ ایسا کمال حاصل کریں کہ دنیا اگر کسی کام کو کرنے سے انکار کر رہی ہے تو آپ دعویٰ کریں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو میتھز کی پروفائل بھی دکھائی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ فن کا کمال کیا ہوتا ہے۔ تو ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں، ٹیکسٹائل کا یہ انڈسٹری کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہ سٹی ہے۔ اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ٹیکسٹائل میلز جو ہیں وہ ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کے پاس ہنر ہے لیکن ڈگریز نہیں ہیں، اور کمپنیز وہ ٹیکسٹائل میلز اگر ان لوگوں کو کمپنی سے نکال دیں تو وہ فیکٹریز یا ٹیکسٹائل میل جو ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ پروفٹ جنریٹ نہیں کر پاتی۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آپ نے ضرور ملنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے یہ فن، یہ ہنر، اس کا جو فن کا کمال ہے یہ کس طرح سے حاصل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور کمپیوٹر، چونکہ ہم کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ، تو کمپیوٹنگ کے اس کورس کو اپنی ٹیکسٹائل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کورس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس فن میں ہم کس طرح سے کمال حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم بار بار ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کے سوالات اس میں بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت زیادہ سوال کریں۔ میرا اینڈ ٹارگٹ یہ بھی ہوگا کہ اس سیمسٹر کے اینڈ تک اس کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ سوال کرے، تو سوال کرنے سے آپ نے بالکل نہیں شرمانا۔ یہ پہلے چیپٹر کا اوور ویو ہے، اس کو ہم سکپ کر کے آگے چلتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آج سے 15 سال پہلے جب میں بی ایس کر رہا تھا تو ہمیں ہمارے ٹیچرز یہ بتاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو کمپیوٹر نہیں جانتا ہوگا، چاہے اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو، تو اس کو الٹریٹ یعنی کہ ان پڑھ تصور کیا جائے گا۔ تو ہم ہنستے تھے کہ شاید یہ مذاق ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 15 سال بھی زیادہ ہیں، 5 یا 10 سال کی قلیل مدت میں ہمیں یہ بات باور ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات درست ہے کہ جو کمپیوٹر نہیں جانتا وہ الٹریٹ تصور ہوتا ہے آج بھی۔ تو یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی اہمیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کورس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کمپیوٹر کو یا الیکٹرانک ڈیوائسز کو کتنا استعمال کرنا ہے، اس میں بیلنس کس طرح رکھا جائے گا، اس کو بہت زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا اور بالکل اگنور بھی نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن بھی کرتے رہیں گے۔ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہی ہے کہ یہ ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے۔ فی الحال اس کو یاد کر لیں، اس کی ڈیٹیل میں آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اس سلائیڈ کو ہم سکپ کر رہے ہیں، اس کو بھی سکپ کر رہے ہیں۔ ڈیٹا اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ ڈیٹا بیسیکلی را فیکٹس اینڈ فگرز ہے، یعنی کہ ایک بے ترتیب ڈیٹا ہوتا ہے، اور اگر اسی ڈیٹا کو ترتیب دے دی جائے تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے۔ تو اس کو آسان زبان میں اس طرح سے سمجھیں کہ ڈیٹا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی آرڈر پلیس کیا تو وہ ڈیٹا ہے، اور جب کمپیوٹر میں وہ ڈیٹا انٹر ہوتا ہے اور ریسیپٹ آپ کو ملتی ہے پرنٹر سے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ انفارمیشن ہے، کیونکہ وہ ایک ترتیب کے اندر لگی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیٹا اور انفارمیشن ہے، اور کمپیوٹر بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے آسان زبان میں۔ آگے چلیں، کی بورڈ کو ہم سکپ کر رہے ہیں، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، الیکٹرانک کی بورڈ، فزیکل کی بورڈ۔ اب سارے کی بورڈ ٹچ ہیں، یعنی موبائل میں جو آپ کی بورڈ استعمال کر رہے تھے بیسیکلی وہ آن سکرین کی بورڈ ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر میں جب ہم سنتے تھے آن سکرین کی بورڈ تو ہمیں لگتا تھا یہ بڑی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، تو اب ساری چیزیں آن سکرین ہی ہو گئی ہیں۔ پوائنٹنگ ڈیوائس مین ماؤس، تو ماؤس کے علاوہ یہ ٹریک پیڈ جو ہے یہ بھی ٹچ پیڈ، یہ بھی پوائنٹنگ ڈیوائس میں آتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار ڈیوائسز جو آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ آپ نے کئی دفعہ کی بورڈ کے اوپر دیکھا ہے کہ ایک بال سی بنی ہوتی ہے، وہ بھی پوائنٹنگ ڈیوائس میں آتی ہے۔ جو بھی کرسر کو موو کرنے کے لیے ڈیوائس استعمال ہوگی اس کو ہم پوائنٹنگ ڈیوائس ہی بولیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اسکینر کی ڈیفینیشن ہے، یہ ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی میں کنورٹ کرتا ہے۔ ہارڈ کاپی مین
فزیکل پیپر جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں روٹین میں، جس کے اوپر آپ پینسل سے لکھ سکتے ہیں، وہ فزیکل کاپی ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو اسکینر پہ رکھتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ جاتا ہے. تو کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سافٹ کاپی کہلاتا ہے. تو اسکینر کے ساتھ ہی پرنٹر بھی پڑھ لیتے ہیں. پرنٹر کا کام سافٹ کاپی کو ہارڈ کاپی میں کنورٹ کرنا. جو کام اسکینر کرتا ہے اس کا اپوزٹ کام پرنٹر کرتا ہے. اب پرنٹر میں جو خاص بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 3D پرنٹرز ہیں. ریسنٹلی میں نے گوگل پہ سرچ کیا، یوٹیوب پہ سرچ کیا، تو پتہ چلا کہ دنیا میں بڑے بڑے کمال کے 3D پرنٹرز آ گئے، جن کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، ان کو آپ لنک کلک کر کے ضرور دیکھیں. یہ آپ کا ٹاسک ہے کلاس کا. تو اس کلاس میں اسی طرح کے ٹاسک ملیں گے، کبھی میڈیم پہ آرٹیکل پڑھنے کو مل جائے گا اور کبھی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے کو. تو چائنا کے حوالے سے ایک بڑی زبردست نیوز پتہ چلی کہ چائنا نے ایک ایسا پرنٹر بنایا جو فزیکلی یعنی ہاؤسز پرنٹ کر دیتا ہے. پرنٹ سے مراد جو ہاؤسز ہمارے ہاں مزدور سیمنٹ اور گارے کی مدد سے بناتے ہیں نا، وہ پرنٹر بنا رہے ہیں چائنا میں. 1 منٹ ہولڈ کیجئے. اچھا، یہ انٹرپشن آ گئی تھی، اس کے لیے سوری. اچھا، یہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں. آپ دیکھیں چائنا نے ایک تجربہ بھی کر لیا. ایک پرنٹر بنایا ہے، اس کے اندر آپ میٹیریل ڈالیں گے تو آپ کو پورا گھر تعمیر کر کے دے دے گا. تو چائنا نے یہ تجربہ کیا. $5 یعنی $5000 میں ایک گھر تعمیر ہوا، اور ایک دن میں 10 گھر انہوں نے تعمیر کیے. تو یہ بڑی ایک امیزنگ بات ہے. آپ دیکھیں کہ جو رہائشی اسکیمیں بنتی ہیں مستقبل میں کیا ہوگا. ایک بڑی مشین جس کو ہم 3D پرنٹر بول رہے ہیں وہ آئے گی، اور ایک رہائشی اسکیم میں انٹر ہوگی، اور ایک ہی دن میں 10 گھر تعمیر کر دے گی یا 20 گھر تعمیر کر دے گی، اور ایک ایک ہفتے میں پوری اسکیمیں رہائشی کالونیاں تعمیر ہو جائے کریں گی. تو یہ 5 بیسٹ 3D پرنٹرز کی یوٹیوب ویڈیو ہے، یہ آپ خود دیکھیں گے. تو میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا کروں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر آپ سوال کریں گے. یہ دیکھیں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ پرنٹر ہے نا، یہ جہاں میں کرسر موو کر رہا ہوں، یہ ذرا دیکھیں. اس نے فزیکل آبجیکٹ 3D ایک آبجیکٹ پرنٹ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہاؤسز پرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ 3D پرنٹرز ہیں، ابھی کافی کوسٹلی ہیں. اب آ جائیں ڈسپلے کے اوپر. ہمارے دور میں CRT تھی، کیتھوڈ رے ٹیوب. آپ کو یاد ہوگا مانیٹرز ہوتے تھے تھوڑے موٹے سے، یعنی کہ ہائٹ وڈتھ اور ہائٹ وائز، یا کیا کہیں گے ڈیپتھ وائز ان کی فزیکس زیادہ ہوتی تھی. پھر LCDs آئیں ہمارے دیکھتے دیکھتے، اب LEDs آ گئی ہے. تو یہ بس اس میں اتنا ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈسپلے میں یہ 3 کیٹیگریز موجود ہے. اسپیکرز، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھ رہے. آج کل بلوٹوتھ اسپیکرز بھی آ رہے ہیں، وائرلیس ہیڈ فونز ہیں. چلیں اب آ جائیں میمری. اس کورس میں ہم جب بھی میمری کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ریم. اور ریم کو آپ عام زبان میں اس طرح سمجھیں کہ جب آپ کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا کمپیوٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس دوران بیسیکلی آپ کی ہارڈ ڈسک سے آپریٹنگ سسٹم کی کچھ نیسیسری فائلز. آپریٹنگ سسٹم مین ونڈوز. اگر آپ ونڈوز کے یوزر ہیں تو ونڈوز، لینکس کے یوزر ہیں تو لینکس، اور اگر ایپل کے یوزر ہیں تو میک. تو آپریٹنگ سسٹم کی نیسیسری فائلز بیسیکلی ریم میں لوڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ساری فائلز ریم میں لوڈ ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا کمپیوٹر سٹارٹ ہو گیا. اس لیے کمپیوٹر کو فاسٹ، یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کا کمپیوٹر فاسٹ ہو تو آپ کی ہارڈ ڈسک بھی SSD ہونی چاہیے جو جلدی ڈیٹا ریم میں ٹرانسفر کر دے. آپ کی ریم کی سپیس بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور آپ کا کمپیوٹر کا پروسیسر بھی ہیوی لگاؤ تو ہی آپ کا کمپیوٹر اچھا آپریٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پروسیسر اچھا لگوا لیں تو آپ کا کمپیوٹر اچھا آپریٹ ہوگا، بلکہ ریم بھی ضروری ہے. اچھا، اب باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ ویڈیو کا بھی